صوبہ بہار کی عظیم شہرت یافتہ دینی علمی اور مرکزی درسگاہ مدرسہ اصلاح المسلمین چمپانگر بھاگلپور میں اصلی تعلیم کے لیے جمعیت اوپن اسکول کی جانب سے جمعیت 40 اسمارٹ کلاسز کا افتتاح عالمی شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے ہاتھوں ہوا۔ اس موقع پر مدرسہ حاضہ کے محترم قاری محمد اسد قاسمی، مولانا مفتی خورشید انور قاسمی، صدر اراکین و جملہ اساتذہ کرام کے علاوہ علماء کرام اور سماجی کارکنان موجود تھے۔ اس دوران قائد جماعت جانشین فدائے ملت اسعد العلماء مولانا سید محمود اسد مدنی نے افتتاحی تقریب میں پرمغز خطاب کیے۔ دیکھیے آپ کی آواز 22 کی رپورٹ قمر امان کے ساتھ۔ جنہوں نے فکر ولی اللہ کو ایک دوسری منزل پر پہنچایا، اگلے مرحلے پر پہنچایا، تو ہمیں جو کچھ حاصل ہوا وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے ہمارے بزرگوں نے سیکھا اور سیکھ کر اس کو نیکسٹ لیول پر پہنچایا، یعنی اگلے منزل پر پہنچایا، اگلے مرحلے پر پہنچایا۔ تو امت میں جو یہ 4 طبقے ہیں، ان 4 طبقوں میں سب سے چھوٹا طبقہ وہ ہے جو دیندار بھی ہے اور باشعور بھی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ یہ سب سے چھوٹا طبقہ ہے، فیصلے جذبات پر کیے جاتے ہیں، حقائق پر نہیں کیے جاتے۔ ہمارے یہاں ریالٹی کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں، حقائق کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یہ وہ دوسرا طبقہ ہے جو دیندار ہے، اپنے طور پر وہ فکر مند بھی ہے، لیکن اس کی فکر کو اس کے علم سے یا اس کے عمل سے اتارتا، حقائق کو نہیں پہچانتا، بس کوئی پوسٹ پڑھ لی، کوئی مضمون پڑھ لیا، کسی کی تقریر سن لی، اس کے اوپر ایک ذہن بنا لیتے ہیں، وہ معروضی جائزہ نہیں لیتے، نہ حالات کا، نہ کہنے والی بات کا، نہ کہنے والی شخصیت کا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے، وہ کہہ رہا ہے یہ معنی نہیں رکھتا، یہ بڑی ثانوی اور ثالثی چیز ہے، تیسرے چوتھے درجے کی چیز ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کون کہہ رہا ہے، اصل چیز کیا کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ وہ اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، صحیح بات بھی ہو سکتی ہے، غلط بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہے جو اس سے کافی سائز میں بڑا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے امت کا جو دیندار ہے لیکن عملی طور پر عمل میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے اسے، بس ٹھیک ہے ہاں ہیں ہم مسلمان، جذبہ ہے اس کے اندر مسلمانی، وہ بھی بہت بڑا، وہ اس سے زیادہ بڑا طبقہ ہے، لیکن اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، بالکل یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکے اور سمجھ کر کے فیصلے پر پہنچ سکے، اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے۔ اور آخری والا طبقہ تو سب سے بڑا ہے۔ یہ جو 3 طبقے ہیں، نچلا، اس سے اوپر، اس سے اوپر، ہمارے موجودہ زمانے کے علماء کی، نوجوان فضلاء کی اکثریت ان کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ جب سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو ان کے بات کا حل کیسے پیش کریں؟ نہ ان کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ ان کی بات کو سمجھ پا رہے ہیں، تو بڑی خلیج پیدا ہو گئی۔ ایک عالم ایک علاقے میں موجود ہے تو وہ تو دین کا بڑا محافظ ہوتا ہے، جب وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تو وہ بیچارہ مسئلے کا حل کیا پیش کرتے ہیں؟ امت کا مثلا 76% طبقہ ان 3 طبقات میں سمٹا ہوا ہے، بلکہ 90% سے زیادہ، 75 تو احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ 90% سے زیادہ ہے وہ تینوں طبقے جو نیچے والے ہیں۔ اس کی بات کو ہمارے کام کرنے والے ذمہ دار افراد سمجھ ہی نہیں پاتے،
ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی پرابلمس کیا ہیں، ان کے ایشو کیا ہیں، وہ سوچ کیا ہے، ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ عصری علوم کی بنیادی صلاحیت ہمارے علماء میں ہونی ضروری ہے تاکہ عصر حاضر کے تقاضوں اور چیلنج کو سمجھ سکیں اور ان کے بیچ میں جا کے بات کر سکیں، ان سے کام کر سکیں، ان کے ہم پلہ ہو جائے، اگر ہم پلہ نہیں بھی ہو تو کم سے کم ان کی بات تو سمجھ سکے۔ اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ضمنی ہیں جو حاصل ہو جائیں گی، ڈگری مل جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، وہ ضمنی ہے، نہ وہ مقصود ہے اور نہ ہی اس کے حاصل ہو جانے سے ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، ڈگری سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں سرکاری نوکر نہیں چاہیے، ہمیں قوم کے قائد چاہیے جو اپنے محلے میں کم سے کم قیادت کر سکے۔ وہ کیا امام جو نوکری کر رہا ہے، وہ کوئی امام ہے جس کا مقصود نوکری اور تنخواہ ہو جائے؟ ہاں تنخواہ ضرور ملنی چاہیے لیکن وہ ضمنی چیز ہے، وہ حیثیت میں ہونا چاہیے کہ مسجد کی کمیٹی اور ذمہ داروں سے کہہ سکے کام ہوگا تو اس طرح ہوگا اور نہیں ہوگا تو سلام علیکم، اپنے پاس رکھو اپنی امانت، ہم جا رہے ہیں دوسری جگہ کام کریں۔ اور جب کام کرے گا لوگوں کے بیچ میں جائے گا، لوگوں کے مسائل کو سمجھے گا، مسائل کو حل کرے گا، آپ لوگوں کو یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو لوگوں کے بیچ میں ان کے مسائل کو حل کرے، ان کے سماجی مسائل کو، ان کے معاشی مسائل کو، ان کے آپس کے جو سماجی پرابلمز ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، آپسی اختلافات ہوتے ہیں، نزاعات ہوتے ہیں، وہ ایک رہبر اور رہنما کی کا کردار ادا کرے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں۔ تو الحمدللہ ایسے علماء ہیں جو آج بھی اس کام کو کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو اس کام سے خالی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک کوشش ہو رہی ہے، لیکن صرف اس کوشش سے بھی وہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، یہ کوشش تو آگے کے ذریعے میں ہے۔ ایک اور بہت ہی ضروری کام ہے کہ ہماری اور آپ کی نظر دنیا پہ سے ہم کو ہٹانی پڑے، ہمارا مقصود دنیا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا مقصود دنیا بن جائے گا تو پھر قوم آپ کو جوتے مارے گی۔ ہمارا احترام، ہماری محبت، ہماری عقیدت، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لینے کے لیے ہم کو منتخب کر لیں گے، اور جب کام کرنے کے لیے منتخب کر لیں گے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی طرف لوگوں کو توجہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو آدمی کسی سے فائدہ لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر ریت پھینک دیتے۔ آپ جب نیت کر کے انسان سے فائدہ لینے کے لیے ملاقات کریں گے آپ رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے، آپ کا علم آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ اور اگر آپ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے رابطہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کا ہاتھ آپ کے اوپر، اس کی مدد آپ کے ساتھ، اور آپ کے دل سے میں جب یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، آپ یقین کر لیجئے، اس بات کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی جو چیز بادشاہت مل کے بھی نہیں حاصل ہو سکتی، کیونکہ آپ لوگوں کے دلوں میں گھس جائیں گے۔ میں نے لیکن اپنا دل ٹھیک کرنا پڑے گا، بھئی ہم اپنے مقصد سے نہیں ہیں، ہم تو تمہارے لیے ہیں، تمہارا فائدہ کرنا ہے، اس کے لیے قربانی دینی ہے، راتوں کو جاگنا ہے، دن میں جانا ہے، محلے میں کسی محلے کی مسجد میں آپ ہیں، کسی مدرسے میں ہیں تو قرب و جوار کیا، اگر ادھر کے 40 سامنے کے 40 چاروں طرف کے 40 گھروں کو اگر آپ نے رابطہ کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کا وقت نہیں لگایا، روزانہ 1 گھنٹہ تو کم سے کم لگنا چاہیے۔
کسی کے یہاں جھگڑے چل رہے ہیں، کسی کے یہاں کوئی مشکل ہے، کسی کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے، کسی کا بچے بغاوت کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، ان کے بھیتر پہنچنا ہے، ان سے آنا ہے، جانا ہے، بات کرنی ہے، ان کا مددگار اور معاون بن جانا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ سارا کام کریں گے تو آپ قائد بن جائیں گے، کیونکہ قائد بننے کے لیے جس دن آپ نے یہ کام کیا اس دن آپ فیل ہو جائیں گے۔ قائد بننے کے لیے آپ نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے آپ کی خدمت کو قبول فرما لیا تو آپ سید القوم ہو جائیں گے، سید قوم ہو جائیں گے، قوم کے سردار ہو جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ مبارک پھر حضرت ابوبکر صدیق پھر حضرت عمر، یہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے کس طرح لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، چھپا کر کے، دکھا کر کے۔ بہت مثالیں، بہت سارے قصے ہیں جو جاری کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے آپ کو یہی عرض کرنا تھا، طلبا کے فقہ ذہن سازی بھی یہی ہونی چاہیے کہ یہ اس ڈگری کا مقصد تمہیں سرکاری نوکر بنانا نہیں ہے، اس ڈگری کا مقصد تمہیں ملت کے درمیان جو اس وقت بحران زبردست ہے، ایسا بحران شاید 1000 سال میں کبھی نہیں آیا ہو، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، چونکہ قوم گوش پر آواز ہے، آپ کی طرف ٹکٹکی باندھتے دیکھ رہی ہے، آپ ہی میں سے کوئی مسیحا نکلے جو ان کے مسائل کو حل کرے گا، جو ان کے لیے تڑپے گا، روئے گا، فکر کرے گا، جائے گا، ان کی خوشامد کرے گا، ان کی منت سماجت کرے گا، ان کے مسائل کو بھی حل کرے گا، ان کی ذہن سازی بھی کرے گا، ان کو تیار کرے گا، تو بس آپ اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہی ایک ضرورت ہے جس کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے، اور صرف اس ایک کوشش سے بھی وہ کام نہیں ہوگا، اللہ کی طرف رجوع سب سے ضروری چیز ہے، رجوع اللہ ہوگا تو آپ کے مسائل آسان ہوتے چلے جائیں، آپ کو اللہ یہ ساتھی دے دے گا، دست و بازو دے دے گا، آپ اکیلے کبھی نہیں رہیں گے، جب اللہ کے ساتھ ہو تو اکیلے کیسے ہو جائیں؟